السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر تشریق کے بارے میں یہاں پہ کچھ معلومات دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تشریق بیان کرنے کے پہلے آئیے میں آپ کو کچھ بھلائی والے راتوں کی بھلائی والی باتیں بتاتا ہوں۔ یہ بھلائی والی راتیں کیا ہیں؟ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کون سی ہے یہ بھلائی والے راتیں؟ تو ایک بقرعید کی رات، یعنی بقرعید عید کے پہلے کی جو رات ہوتی ہے وہ رات۔ دوسرا عید الفطر کی رات، یعنی عید الفطر کے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ رات۔ اور تیسری شعبان کی 15ویں رات کہ اس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی جو رات ہے وہ عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، یہ اذان فجر تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی رات جو ہے یہ بہت فضیلت والی ہے، اور یہ جو 4 راتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں وہ ایک ہی دائرے میں آتی ہیں، یعنی ثواب کی حیثیت سے۔ ابھی یہ 9 ذی الحجہ کی رات جو آپ جاگتے ہیں، اس کے بعد صبح آپ کو سحری کرنا ہے اور روزہ رہنا ہے۔ یہ ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، لیکن حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ حرام کے روزے کو حاجی کے لیے عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ حاجی کے لیے روزہ حرام ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے جو حج کو نہیں جاتے ہیں ان کو یہ 9 ذی الحجہ حرام کا روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے، اور ایک روزہ یہ رکھنے سے آپ کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے اب اور ایک حدیث میں آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذو الحجہ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن اور رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے۔ اللہ کے 4 حروف کے نسبت سے عشرہ ذو الحجہ الحرام کے متعلق 4 روایات نیکیاں کرنے کے پسندیدہ ترین ایام، سرکار نامدار مدینہ تاجدار محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بار ہے۔ ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ رب العزت کو محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ راہ خدا تعالیٰ میں جہاد؟ فرمایا اور نہ راہ خدا تعالیٰ میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے، پھر
پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے اللہ رب العزت پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ذی الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی یہ روزہ 2 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی پیچھے بیتا ہوا 1 سال اور آنے والا 1 سال، یہ 2 سال کے گناہ اس روزے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔ اور اس کا ثواب 1 روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اس کی حدیث اس طرح آتی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار، جو جہاں 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے دن کا روزہ مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرفہ کے دن یعنی 9 حجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور غیر حاجیوں یعنی جو حج میں نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ روزہ رکھنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ آئیے اب میں آپ کو کچھ مختصر سی معلومات دیے چلتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کے خاص حکم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے راستے میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، تکبیرات تشریق واجب ہونا، یہ عید الاضحیٰ کے خاص حکم ہے۔ ابھی تکبیرات تشریق سے کیا مطلب ہے؟ تشریق کے دنوں میں فرض نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں، انہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ابھی تشریق کے دن کون سے ہیں؟ تشریق کے دن 3 ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو تشریق کے دن کہتے ہیں۔ ابھی تکبیرات تشریق کب سے کب تک واجب ہے؟ عرفے کے دن، نہر کا دن، 3 دن تشریق کے دنوں میں کل 5 دن کہی جاتی ہے۔ عرفے کا دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو اور نہر کا دن 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر شروع ہوتی ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کی عشر تک تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، لیکن عورتیں آواز سے نہ کہیں۔ اگر امام بھول جائیں جب بھی مقتدی ضرور کہیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی بار پڑھنی واجب ہے؟ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھنا واجب ہے۔ ابھی اور ایک ضروری بات یاد رکھیے، سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں،
یعنی حرام روزے بھی ہیں، ایک سال میں 5 روزے آتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اور عید الاضحیٰ کے 2 روزے، اور تشریق کے دنوں کے 3 روزے۔ تشریق کے دن ذی الحج کو 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ اب ترمذی کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا انا وانا اکبر، یعنی میرے سوائے کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ جب وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، یعنی اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا وانا وحدی، یعنی میرے سوائے کوئی معبود نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا وحدہ لا شریک لی، یعنی میرے سوائے کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، انہی کے لیے بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں انہی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا لی الملک لی الحمد، یعنی میرے سوائے کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی بادشاہت اور میرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت مجھی کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بیماری میں ان ذکر کیے گئے کلموں کو، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے اور پھر مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چکے گی بھی نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابھی یہ جو قربانی دی جاتی ہے اس کا مقصد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی سپرد کر دینے کا نام ہے۔ قربانی اس خود سپردگی کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک خواب کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے لخت جگر کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی جذبہ ابراہیمی ہے کہ اللہ کے راہ میں بندہ دنیا کی ہر چیز چاہے وہ اسے کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا امتحان مطلوب ہے، گوشت یا خون نہیں۔ اگر قربانی کا تعلق گوشت اور خون سے ہوتا تو قدرت خداوندی حضرت اسماعیل کی جگہ چھری کی جد میں دمبا نہیں آتا۔ قربانی ادا کرتے ہوئے ہر مسلمان یہ طے کر کے اللہ کی محبت کی راہ میں دنیا کی کوئی محبت آڑے نہیں آئے گی، چاہے وہ مال و دولت کی محبت ہو۔ جذبہ قربانی کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے اندر تسلیم اور رضا اور صبر و شکر کی صفات پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل سپردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے تمام جذبات، اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام آرزوؤں اور اپنی تمام تمناؤں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے قربان کر دے۔ اگر مسلمان مختلف پریشانیوں کے شکار ہیں تو محض اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا جذبات، اپنی خواہشات، اپنے آرزوؤں، اپنی تمناؤں، اپنے ترجیحات کی قربانی دینا ترک کر دیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قربانی کا جذبہ جانور ذبح کرنے تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔ مذہب اسلام نے جانور کے ذریعے قربانی کا جو فلسفہ پیش کیا ہے اس کی رمق ہماری روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس جذبے سے زندگی کے ہر شعبے کو ہر وقت معمور رکھا جائے۔ عید قربان کے موقع پر ہم جانور ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے میں تو آگے ہیں، لیکن جہاں تک قربانی کے فلسفے کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں بسانے کا معاملہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عید قربان کے مسلسل 3 دن جانور ذبح کیے جانے کے باوجود ہماری زندگیاں قربانی کے جذبے سے خالی ہیں۔ ہمیں قربانی کے مقصد پر غور کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور استفادہ کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ ہر موقع پر چھوٹی بڑی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا قربانی کا اکثر مقصد ہے۔ ایک دن جانور ذبح کر دینا اور باقی دن جذبہ قربانی کو بالائے طاق رکھ دینا اور غیر ذمہ دارانہ رجحان ہے جو مقصد قربانی کے خلاف ہے۔ بس اس منظر میں اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو محسوس ہوگا کہ کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے چھوٹی بڑی ہر طرح کی قربانی کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ متوجہ ہی نہیں ہوتے اس لیے اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت چھوٹی بڑی مثالیں بھی آئے دن دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بھائی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے، نہ بیٹا باپ کے لیے، پڑوسی کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، نہ ہی قرابت دار دوسرے قرابت دار کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اپنا فائدہ ہو جائے، پھر چاہے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ کیا ہم کبھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی قربانیاں دیتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ جانور ذبح کر دینے سے قربانی کی روح پیدا نہیں ہو سکتی، اسے اپنے اندر پیدا کرنے اور ذلہ بخشنے کے لیے روزانہ قربانی دینی پڑتی ہے۔
اور اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ عبادتوں کے لیے وقت، آرام، توانائی کی قربانی، معلقین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے روپے پیسے کی قربانی، میل جول اور بھائی چارے کے لیے اپنے وقت اور ذاتی انا کی قربانی، ملی مفاد کے لیے اپنے مفاد کی قربانی، اور خدا کی مرضی اور خوش ندی کے لیے اپنے پسند اور اپنے خوشیوں کی قربانی دے۔ اس طرح اسلام ہر قدم پر قربانی چاہتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کی رضا کو زندگی کا مقصد بنا لے تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ دین اسلام میں جو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اپنے کوتاہیوں کو بخش دے اور ہمیں اپنے پناہ میں چھپا لیں ان برائیوں سے، ان کوتاہیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنے رحمتیں، برکتیں، اپنا فضل، اپنی ہدایت، اپنے نور اور علم ہم پہ برسائے جو ہم سمجھ سکیں، اور ہم سب کو نوازیں دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔